قرآن مجید کے دیے ہوئے جتنی بھی آیات ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جھگڑا کس کا ہے؟ مولوی نے کھڑا کیا ہوا ہے، مولوی نے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بات جو وہ زمانہ ہے جب اچھا آپ بھی تو مولوی ہیں. میں بالکل مولوی ہوں، لیکن اچھا آپ میں اور ان مولویوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں کسی فرقے سے اٹیچ نہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مولائی ہوں. ماشاءاللہ میں امام علی کا پیروکار. ماشاءاللہ. امام علی کا وہ پیروکار. اگر یعنی شیعہ فرقے کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی عقیدت ہے، اور مجھ سے زیادہ عقیدت ہوگی امام علی کے ساتھ، لیکن میں جس جگہ پر امام علی کو سمجھتا ہوں اور سیدہ زہرا کو سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ، یہ میرا دل جانتا ہے جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اہل البیت کے ساتھ میرا جو تعلق ہے. تو مولائی اپنے آپ کو اس معنی میں کہتا ہوں. مولوی بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ مدارس سے فارغ تحصیل ہونا، بالکل اس معنی میں آپ مولوی. اچھا مفتی صاحب، ہمارا وہ جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آپ صحابہ کی جو ہے فضیلت بیان نہیں کرتے، جی جی بالکل، یہ بڑا اہم پہلو تھا، چاہے حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو. میں انکار کب کرتا ہوں؟ اچھا میں نے انکار فضیلت بھی تو آپ نے بیان نہیں کی نا. لیکن جو فضائل ہیں اس طرح ہم یوں نہیں کہنا چاہیے نا کہ اچھا یہ آپ کے اوپر نا ایک ٹارگٹ ہے اہل سنت عوام کا، یار یہ قرآن و اہل بیت دوسرے صحابہ کی بھی تو عظمت بیان کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا چیز چھوڑے؟ قرآن و اہل بیت یا قرآن اور صحابہ؟ قرآن و اہل بیت. قرآن و اہل بیت. تو امت کو دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ قرآن و اہل بیت کی. لیکن اچھا اس لیے نہیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہوں گے یا ان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. دراصل ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات نے اہل البیت کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور ان کو یہ مخصوص کر دیا کہ یہ شیعہ کے ہو گئے. تو ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام کا وہ ذکر کروں کہ جو ہمارے طبقے نے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک. ہمارے طبقے نے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں یعنی اقسم برب العز والجلال، یعنی جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں اسلام کو کہ اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ. اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے یہ. اہل البیت کہاں پر ہے؟ جبکہ ایک بھی حدیث، جنید بھائی میں کئی عرصہ ہو گیا کہ ان کو کہہ چکا ہوں، ٹھیک، مولویوں ایک بھی حدیث مجھے بتا دو جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ، تم ہدایت پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی موضوع روایت بتا دو. ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے. جب ایک بھی روایت اس طرح سے نہیں ہے، روایت کیا ہے؟ اہل سنت کی تمام کتابوں میں، صحیح مسلم سے لے کر مسند احمد تک، ترمذی، ابن ماجہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا. حجۃ الوداع کتنے لاکھ کا مجمع تھا وہ؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. جی. ان کے سامنے فرمایا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 3,786 روایت ہے یا 3,086 سنن ترمذی کی. لوگوں قریب ہے کہ ایک بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ دوں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک تم ہدایت کے اوپر رہو گے، صحیح ڈائریکشن پہ رہو گے. بالکل صحیح. قرآن اور میری اطرت، میرے اہل بیت. بالکل صحیح. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا. جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ لوگوں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ صحابہ اہل البیت کیوں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ نہیں تو وہ صحابہ کی تو اتباع کا حکم دیا ہے نا. نہیں کسی جگہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، اس میں تو ابو بکر، عمر، عثمان. اول تو اس حدیث کے حوالے سے جی میرا موقف یہ کہ حدیث ضعیف ہے. اچھا آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا صحیح نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، خود سلفی حضرات نے اس کے اوپر کلام کیا ہوا. ٹھیک. اور یہ جو حدیث ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، البانی نے بھی اور جتنے بھی ہمارے سلفی حضرات ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. جتنے بھی آپ ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں، اہل حدیث کی ویب سائٹ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. یہ حدیث ضعیف ہے. اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پائے کی نہیں ہے جس پائے کی اہل بیت کی روایت حدیث ثقلین، اس پائے کی تو نہیں ہے نا. وہ تو متواتر ہے، یعنی متواتر کا حکم یہ کہ قرآن کی آیت کا حکم. تو حدیث الثقلین کے درجے میں یہ والی روایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں، وہ کون سے خلفائے راشدین ہیں؟
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ کس نے کہا؟ حضرت علی، حضرت حسن. کس نے کہا؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کے جمہور کا، یا اس کو آپ اجماع کہہ لیں. اچھا یہ اہل سنت کا ہے نا صرف. اہل سنت والجماعت. اب سوال پھر وہی آ جائے گا کون سی سنیت، اور پھر اس میں سوال یہ آئے گا اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل ہے تو کہ یہی وہ ہے. حدیث میں تو موجود ہے جس کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک اور بحث ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو خلفاء جن کی پیشن گوئی آپ بتا رہے ہیں، خلفاء راشدین المہدیین، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو متعین کیا، ان کو بتایا ہے کہ نام لے لے کر کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے؟ نہیں، حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں جس میں راوی جو حدیث کو بیان کرتا ہے کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، مولا علی علیہ السلام کے 4.5 یا 5 سال سے قریب اور 6 مہینے حضرت حسن کے، یہ حدیث میں پورا راوی کوٹ کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے جو بخاری کے اندر آیا ہے، کیا یہ ضعیف ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، اول تو میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت خود اس حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کی تعبیرات کو سمجھیں نا. جی جی روایت آپ ان کے سامنے کوئی بھی روایت رکھ دیں، جی جی یہ آپ کو فوراً سے آ کے کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے یہ کہا. تو میں اسی لیے ان کے علماء کی حدیث تو ایک جگہ پر رکھیں. آپ حدیث آپ ان کے سامنے اگر قرآن کی آیت بھی لے جائیں گے نا جنید بھائی، یہ آپ کو کہیں کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے. تو اسی لیے ان کے ساتھ آپ قرآن سے بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ بات کریں ان کے علماء کی. ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر معاویہ بن ابی سفیان بھی ہے، خلفائے راشدین جو میرے بعد جو 12 خلفاء وہ کون سے آئیں گے؟ خلفائے راشدین نہیں، معذرت، یعنی وہ جو میرے بعد خلفاء آئیں گے، جیسے 12 خلفاء ہیں جو روایت ہے، اس میں یہ معاویہ بن ابی سفیان کا نام بھی رکھتے ہیں، یزید کا نام بھی رکھتے ہیں. اچھا، کہ یزید بھی پھر وہ 12 خلفاء میں سے ہے. یعنی یہ 2 روایات کو آپ ایک ساتھ دیکھیے نا، اگر جی جی 12 خلفاء والی روایت اور خلفائے راشدین اور مہدیین والی، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ تضاد ہے دونوں میں. ٹھیک. جب دونوں میں تضاد آ گیا تو اب ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ چیز جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس میں کوئی ذرا بر بھی غبار ہی نہیں ہے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت. ٹھیک، وہ قرآن اور اہل بیت. یہ جتنی بھی روایات آپ بتائیں یہ ساری احاد کے درجے میں، 12 خلیفہ، 12 خلیفہ یا خلفائے راشدین المہدیین، ضعیف کہیں یا صحیح کہیں، بہرحال یہ اہل البیت، قرآن اور اہل البیت کے جو روایات ہے اس کے برابر کی نہیں. اچھا، یہاں پر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک روایت بتائی کہ اہل سنت والجماعت کے جو 12 خلفاء والی جو حدیثیں ہیں اس میں یزید کا نام بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں، مروان کا نام بھی آتا ہے، حشام بن عبد الملک، ان لوگوں کے نام آتے ہیں، پھر عمر بن عبدالعزیز تک جاتا ہے معاملہ. اچھا، اب یہاں پر اہل سنت میں ایک ایسا طبقہ ہے جو حسینی طبقہ کہتے ہیں، جس میں میں خاص طور پر نام لینا چاہوں گا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا. وہ تو اس نظریے کی مذمت کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ 12 خلفاء والی حدیث کے اندر، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اگر آپ حافظ ابن کثیر کی بات کریں، کہ معاویہ بن ابو سفیان جو ہیں وہ تو بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد میں شمار نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت کا بیشتر طبقہ یہ کہتا ہے وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، وہ بادشاہ تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت میں بھی تو حسینی موجود ہے نا؟ بالکل بالکل. اہل سنت میں جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور ایک اور محقق ہیں جو مصر میں ہوتے ہیں، وجاہت الحنفی صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ 12 خلفاء میں جو اجماع ہے وہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز. آپ یوں اجماع نہ کہیں، اجماع آپ یوں کہیں جمہور. چلے جمہور کہہ لیں، شیعہ نہیں مانتے. چلے میں اپنا ورڈ دوبارہ سے اس کو جمہور ریفریش کر دیتا ہوں. سنیت کا، اہل سنت کا اتفاق ہے. اور آخر میں امام مہدی آئیں گے. ہاں، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ اہل سنت کا وہ طبقہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جو میری اپنی ایک ناقص سی تحقیق ہے، وہ سلف ہیں جو یزید کو بھی خلیفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سنیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، یا مجھ جیسے کو کہہ لیں کہ میں نے تحقیق کی اور اپنی اصلاح کی کہ میں یزید کو خلیفہ راشد نہیں کہتا، میں تو اس کو فاسق و فاجر کہتا ہوں، لیکن میں ان کے فسق کا قائل ہوں، میں مولا علی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اب ان حسینیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، بالکل بلا شک و شبہ ان کی جو خدمات ہیں یا ان کی جو گفتگو، جو عقائد ہیں، وہ تعریف کے قابل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت نے جی جی اجتماعی طور پر وہ حدیث ثقلین کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. مثلا
یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ میں صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، اس کا میں آپ کو جی جواب جی 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 دیکھیں، میں صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں. کیا آپ امام علی کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا ہمارے اہل سنت وہ سیدہ زہرا کو صحابیہ نہیں مانتے؟ جی. اگر آپ میرا عقیدہ مجھ سے پوچھیں، عمار بن یاسر صحابی نہیں ہے؟ بے شک بے شک. ابو ذر غفاری ہیں، جی جی. مقداد بن اسود ہیں، بہت بڑے. میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے. میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں جو افضل ترین شخصیت ہے، میرا عقیدہ ہو سکتا ہے ناظرین مجھ سے وغیرہ، میں مولا علی کو مانتا ہوں. میں مولا علی علیہ السلام کو اپنا امام بھی مانتا ہوں، انہیں خلیفہ راشد بھی مانتا ہوں، اور میں ان کی اتباع کو واجب بھی سمجھتا ہوں. اور میری پھر تو آپ وہ معروف معنی میں شیعہ ہو گئے اور سنت سے نکل گئے. چلے آپ کہہ لیں. اچھا میں یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بات ہے. اگر آپ وہ کہتے ہو، ہمارے ہاں یہ بات اگر آپ کسی بریلوی کے پاس جا کے کہیں نا، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے عقائد کے خلاف ہے. وہ آپ سے پورا اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں گے، جناب نہیں، آپ یوں کہیں کہ میں سب سے اول یہ جو ترتیب ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کو، پھر عمر، پھر یہ سارے رضی اللہ عنہ، ان کو مانتا ہوں، اور میرا گمراہ اور رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سے دوبارہ سے کلمہ پڑھوائیں گے. یہی وہ جو چیز ہے جو لوگوں کے اندر تعصب آیا ہے، شدت آئی ہے، وہ ان بنیادوں پر آئی ہے کہ یہ جتنے بھی بعد میں پھر پیدا ہو گئے نا، انہوں نے لوگوں کو بجائے قرآن کی طرف لانے کے، اہل البیت کی طرف لانے کے، اپنی طرف لایا. جتنے بھی آپ یہ دیکھ لیے فرقے موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں جناب حدیث ثقلین کا کیا معیار ہے آپ کے نزدیک؟ کیا رکھتے ہیں حدیث الثقلین قرآن اور اہل البیت کو؟ یہ آپ کو کہیں گے ہم کہتے ہیں محبت کریں ان سے محبت رکھیں. آپ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محبت کے لیے چھوڑا یا اتباع کے لیے چھوڑا؟ آپ فلاں فلاں امام کی اتباع کرنے کو اپنے لیے باعث عار نہیں سمجھتے، اور آپ اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں کہ میں فلاں امام کا پیروکار ہوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں امام علی کا پیروکار ہوں، تو آپ اس کو شیعہ رافضی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. فلو. یہ وہ غلو ہے کہ جو لوگوں میں بعد کے سیاسی حالات کے زمانے میں پیدا ہوا.